اور ایک یہ بیکاری ہمیں گلے پڑ گئے ہیں جن کا نام تو شریف ہے لیکن یہ اندر سے پورے گنڈے ہیں، ان کے اندر کا بغض نہیں نکل رہا۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی کہتے تھے جو آپ کے ہاتھوں میں سے نور نکلتا ہے نا، جس نور سے کفر ڈرتا ہے، ابھی تک میں نے اس طرح کا نعرہ نہیں دیکھا۔ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر تشریف لے کر جا رہے، جن کا نام یافور تھا۔ تو جنہوں نے اسلامی کو ٹچ دیا ہوتا ہے نا، وہ منافقت کا نام ہے، ٹچ دیا ہوا۔ وہاں ایک کھڑا تھا، اس نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے، تو آگے سے عبداللہ بن ابی آ گیا۔ جو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، منہ پر ہاتھ سے کپڑا رکھا، کہا یا رسول اللہ اس گدے کو یہاں سے لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، مجھے بڑی بدبو آئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہیں موجود تھے، جنہوں نے اسلام کو ٹچ نہیں بلکہ اسلام کو پورا پورا مانا تھا، جن کا اوڑھنا بیٹھنا اسلام تھا۔ اگر اسلام ٹچ والا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کیا سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تو اسلام ٹچ کے ساتھ نہیں آتا، اسلام جناب ان باتوں کے ساتھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے بات کی ہے، ٹچ والے نے، وہ منافق نے بات کی ہے کہ جناب حضور یہ اپنا گدھا مبارک لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا۔ آپ نے فرمایا تو حضور کے گدھے سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم حضور کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس منافق کو کہ تو لبیک والوں کی بات کرتا ہے، لبیک والوں کا لتر تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیری سوچ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جہاں ہمارے کارکن پیشاب کرتے ہیں نا، وہاں تک تو اور تیرا کنٹینر نہیں پہنچ سکا۔ جہاں یہ جاتے ہیں وہ تو بڑی اگلی بات ہے، وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے، جہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تیرا کنٹینر وہاں تک نہیں آ سکا، اور تو باتیں کر رہا ہے جناب ہم ان سے یہ بات کریں گے، ہم وہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزادی بھائی، آزادی کی بات وہ کر سکتے ہیں، آزادی کی وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے 1857 میں کالا پانی کی جیلیں کاٹی تھی، جن کے بڑوں کی جناب گردنیں چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی رہی تھی، اور جن کے بڑوں نے تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی نعتیں لکھی تھی، اور جن کے بڑوں کی ہڈیاں گل چکی تھیں، لیکن ان سے جا کر انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، اور رات میں جا کر امبیسی کو وضاحتیں دیتے ہو۔ ہمارے بڑوں کے پاس تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی آخری وقت میں جب آپ کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم گل چکا تھا، انگریز گیا، اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فضل حق خیر آبادی، اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ فضل حق خیر آبادی کوئی اور ہے لکھنے والا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے۔ خون فاروقی نے جوش مارا، علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کمینہ ایک فضل حق اگر لکھاں بھی ہون تو میرا فتویٰ ہے یہ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے، ان کی اولادیں آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں، ناچنے ٹاپنے والوں کی اولادیں آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔